السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، غلام محی الدین پاکفن سے ایک نیا پروگرام لے کر حاضر ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے، جو اسٹیٹ بینک نے تمام بینکس کو جاری کیا ہے اور انہیں ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے بینکس کی پالیسیز کے مطابق چھپوا کر 1 اپریل 2021 کے بعد تمام نیو اکاؤنٹس ہولڈر سے فل کروا کر اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اس فارم کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی غلطی کی وجہ سے جو کہ اکاؤنٹ ہولڈر کی ہو، انہیں اپنی رقم سے ہاتھ دھونا پڑے، ان کے ساتھ دھوکہ دہی ہو جائے یا کوئی چال بازی ہو جائے، تو اس کا ذمہ دار بینک نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ذمہ دار اکاؤنٹ ہولڈر ہوگا۔ آگے جا کر ہم اس مسئلے پہ بات کریں گے اور آپ کے ساتھ وہ فارم بھی شیئر کریں گے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکس کو جاری کیا ہے۔ ناظرین، انسان ہمیشہ فائدے کے لالچ میں نقصان اٹھاتا ہے۔ اس لالچ کے پس پردہ جان کا خوف بھی ہو سکتا ہے اور مالی نقصان کا ڈر بھی۔ جب ایسا مرحلہ آ جائے تو انسان کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے کہ اس نقصان سے کیسے بچا جائے، اور یہی ذہنی کیفیت انسان کو دھوکے بازوں اور نصر بازوں کا شکار بنا دیتی ہے۔ بینکنگ سیکٹر میں بھی دھوکہ دہی کی ان کارروائیوں کے پیچھے یہی عوامل کار فرما ہیں۔ دھوکے باز مختلف حیلوں بہانوں اور چال بازیوں سے اکاؤنٹ ہولڈرز کو فون کرتے ہیں اور اکاؤنٹ ویریفیکیشن کے بہانے ان کی ذاتی معلومات حاصل کر کے ان کو چند منٹوں میں بھاری رقوم سے محروم کر دیتے ہیں، اور اگر اکاؤنٹ ہولڈر معلومات دینے سے انکار کرے تو اسے اکاؤنٹ بند کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس میں ان چال بازوں کا کوئی قصور نہیں، نہ ہی کسی بینک کا ہے اور نہ اسٹیٹ بینک کا ہے۔ ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی لاکر ہو، اس کی چابی آپ کے پاس ہو، اگر وہ جان بوجھ کر چابی آپ کسی اور کے حوالے کر دیں اور اس میں سے آپ کا کوئی قیمتی مال غائب ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اسی طرح آپ کے بینکس کی آئی ڈیز، آپ کے پاسورڈز، آپ کے اے ٹی ایم کارڈز، آپ کی چیک بکس، یہ سب آپ کے ذاتی راز ہیں جس کا کسی اور کے پاس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آگے ہم آپ سے کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو اس کی مزید تفصیل بتاتے ہیں۔ یہ جناب کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکس کو جاری کیا ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس تمام معلومات کو پہلے پڑھیں اگر آپ کوئی اکاؤنٹ کھولنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اردو میں بھی موجود ہے اور انگلش میں بھی موجود ہے، اور اس اکاؤنٹ کو آپ مختلف بینکس کی پالیسیز کو جانچنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آگے جا کر آپ کس کرنسی میں اکاؤنٹ کھول رہے ہیں، پاکستان روپی میں، یو ایس ڈالر میں یا یورو میں، اس اکاؤنٹ کا کم سے کم بیلنس کیا ہوگا کہ آپ کا اکاؤنٹ کھولا جا سکے اور اس کو مزید جاری رکھا جا سکے۔ اگر بینک کوئی اکاؤنٹ مینٹیننس فیس لے رہا ہے تو اس کی تفصیل یہاں دی جائے گی۔ کیا اس اکاؤنٹ پہ کوئی آپ کو منافع ہوگا، اس کی تفصیل ہوگی۔ یہاں پر بینک واضح کرے گا کہ وہ کس ریٹ سے منافع آپ کو دے گا اور کس تواتر کے ساتھ یہ منافع آپ کو جاری کیا جائے گا۔ ڈیلی ہوگا، منتھلی ہوگا، کوارٹرلی ہوگا یا ہاف ایئرلی ہوگا یا ایئرلی ہوگا، اور آگے آپ کو مثال کے طور پر بتائے گا کہ اگر آپ کے پاس 1000 روپے ہیں تو اس پر کتنا منافع کس تواتر سے آپ کو ادا کیا جائے گا۔
اگر آپ نے بینک کے مقرر کردہ وقت سے پہلے اپنے پیسے نکلوانے ہیں تو ان کی کیا شرائط ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. بینک آپ کو کیا سروسز مہیا کرے گا اس کی تفصیل. کیش ٹرانزیکشن کس طرح ہو سکے گی, انٹر سٹی ہو سکے گی, انٹرا سٹی ہو سکے گی, اے ٹی ایم سے ہو سکے گی, ایس ایم ایس الرٹس آپ کو کس طرح بھیجے جائیں گے اور کن کن مواقعوں پر بھیجے جائیں گے, ڈیبٹ کارڈز کا کیا درجہ ہوگا اس کی تفصیلات, آپ کے چیک بک جو ہے اس کی تفصیلات یہ اس فارم میں فل کی جائیں گی. اور آگے جا کر اگر کوئی ٹوٹل لوکل ریمیٹنس آپ کے بینک میں آتی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں اس کی تفصیل, اگر باہر سے کوئی ریمیٹنس آتی ہے اس کی تفصیل, اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کہ یہ اینول ہوگا ہاف ایئرلی ہوگا, فنڈ ٹرانسفر کی تفصیلات, ڈیجیٹل بینکنگ کی سہولیات اور ان پر لاگو ہونے والی فیس, آپ کے چیکس کی کلیئرنگ کے حوالے سے معلومات اور اکاؤنٹ کلوز کرنے کے حوالے سے معلومات. یہ تمام معلومات فل کرنے کے بعد آپ سے ایک ایکنالجمنٹ فارم بھروایا جائے گا کہ آپ نے یہ تمام تفصیلات اچھی طرح پڑھ کے سمجھ لی ہیں اور بینک نے آپ کو مطمئن کر دیا ہے, لہٰذا آپ کا نام, آپ نے جو پروڈکٹ چوز کی ہے, اکاؤنٹ کھولا ہے, کس قسم کا کھولا ہے, آپ کی ذاتی معلومات, آپ کے سگنیچر, موبائل نمبر, ای میل ایڈریس, اور اس کے بعد آپ اس پورشن کو سائن کر کے بینک کے حوالے کر دیں گے جو کہ ثبوت کے طور پر بینک کے پاس محفوظ رہے گا. اور اگر آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ناظرین, یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اب 21 اپریل 2021 کے بعد اگر آپ اکاؤنٹ کے حوالے سے کوئی غلطی کرتے ہیں, غلطی سے کسی کو اپنی ذاتی معلومات فراہم کر دیتے ہیں تو اس کا ذمہ دار بینک نہیں ہوگا, اور یہ فارم بھروا کر بینک اپنے پاس رکھ لے گا اور دستاویزی ثبوت کی صورت میں وقت پر آپ کے سامنے پیش کر دے گا, عدالت میں پیش کرے گا اور وفاقی محتسب کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہے کہ ہم اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو ساری معلومات پہلے ہی فراہم کر چکے تھے, لہٰذا اب اگر انہیں کوئی نقصان ہوا ہے جس میں صرف ان کی غلطی شامل ہے تو اس میں بینک کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا. ناظرین, ہماری اگلی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور اپنے فائنینشیل مسائل سے آگاہ کیجیے تاکہ ہم اس پہ کام کر کے اسے بھی اپنے پروگرام کا موضوع بنائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے اگر خدا لایا.